بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اسپارگو عمران سیریز ناول بائی مظہر کلیم MA۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ ابھی تو صرف تھپڑ لگے ہیں ارباب خان، ابھی جب تمہارے جسم کا ایک ایک ریشہ کاٹا جائے گا، تمہارے جسم کی ایک ایک ہڈی توڑی جائے گی، اصل تکلیف تو تم اس وقت محسوس کرو گے۔ عمران نے سرد لہجے میں کہا، مجھے مت مارو، مجھے مت چھوڑو، مجھے مت مارو، مجھ سے دولت لے لو، مجھے مت مارو۔ ارباب خان نے دائیں بائیں سر مارتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے جوانا ہاتھ دھو کر واپس آ گیا۔ جوانا، اس کی دونوں آنکھیں نکال دو، عمران نے جوانا سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس ماسٹر، جوانا نے جواب دیا اور کوٹ کی جیب سے اس نے ایک تیز دھار خنجر نکال لیا۔ مجھے مت مارو، تمہیں خدا کا واسطہ، مجھے مت مارو۔ ارباب خان نے ہذیانی انداز میں چیخنا شروع کر دیا۔ تو پھر تم بتاؤ کہ تم نے فائل کتنے میں فروخت کی ہے؟ عمران نے کہا اور ہاتھ اٹھا کر جوانا کو روک دیا۔ 50 لاکھ روپے میں، وہ سب مجھ سے لے لو، مجھے مت مارو۔ ارباب خان نے اسی طرح ہذیانی انداز میں کہا۔ فائل تم نے کس سے لی تھی؟ نواب معصوم علی خان سے یا کسی اور سے؟ یہ فائل مجھے یوسف خان نے دی تھی، اس سے میں نے خریدی تھی، ارباب خان نے جواب دیا۔ جوانا، اس الماری میں پانی ہوگا۔ اب ارباب خان سیدھے راستے پر آ گیا ہے، اس لیے پانی کی بوتل لے آؤ اور اسے پانی پلاؤ، عمران نے کہا تو جوانا سر ہلاتا ہوا ایک طرف دیوار میں لگی ہوئی الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے الماری کھولی، اس میں موجود پانی سے بھری ہوئی بوتل اٹھائی اور واپس آ کر اس نے بوتل کا ڈھکن ہٹایا اور پانی کی بوتل ارباب خان کے منہ سے لگا دی۔ ارباب خان گھٹا گھٹ پانی پینے لگا۔ جب آدھی سے زیادہ بوتل اس کے حلق سے نیچے اتر گئی تو جوانا نے ہاتھ ہٹایا اور باقی پانی اس کے سر پر انڈیل دیا اور پھر خالی بوتل لیے وہ پیچھے ہٹ گیا۔ دیکھو ارباب خان، یہ ملک کی سلامتی کا مسئلہ ہے، تم صرف بزنس مین ہو، اس لیے تمہیں اس فائل کی اہمیت کا علم نہ تھا، اس لیے تم نے صرف رقم دیکھی اور ملک کی سلامتی اور بقا کا انتہائی قیمتی راز غیر ملکیوں کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ تمہیں اب بھی معاف کیا جا سکتا ہے، بشرطیہ ہے کہ تم سچ سچ بتا دو کہ فائل تم نے کس سے لی اور اس کے پاس کس طرح پہنچی۔ عمران نے کہا، میں بتا دیتا ہوں، سب کچھ بتا دیتا ہوں، مجھے واقعی اس کا علم نہ تھا۔ اصل میں یہ فائل نواب معصوم علی خان کے ایک عزیز ڈاکٹر عظیم حسین نے، جو سائنسدان تھا، نواب معصوم علی خان کو دی تھی اور کہا تھا کہ اس کی حفاظت کی جائے۔ نواب معصوم علی خان نے یوسف خان کو فون کر کے بلوایا اور اس وقت میں یوسف خان کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ یوسف خان بھی بزنس مین ہے اور نواب صاحب کا عزیز ہے، اور نواب صاحب یوسف خان پر بہت اعتماد کرتے تھے۔ ویسے انہوں نے صرف یوسف خان کو کال کیا تھا اور کوئی وجہ نہ بتائی تھی۔ میری بھی نواب صاحب کے ساتھ بزنس میں شراکت تھی اور میں نے بھی نواب صاحب سے ایک بات کرنی تھی، اس لیے میں بھی یوسف خان کے ساتھ نواب صاحب کی حویلی پہنچ گیا۔ نواب صاحب نے بتایا کہ انہوں نے رازداری کے خیال سے مینیجر تک کو دارالحکومت بھجوا دیا تھا، پھر انہوں نے وہ فائل یوسف خان کو دی اور کہا کہ وہ اسے اپنے کسی لاکر میں رکھ دے اور کسی کو اس بارے میں نہ بتائے، جب اب نواز صاحب کو ضرورت ہوگی تو وہ اس سے لے لیں گے۔ چنانچہ یوسف خان وہ فائل لے کر واپس چلا گیا، میں بھی اس کے ساتھ واپس آ گیا۔ پھر یوسف خان نے وہ فائل اپنے پاس رکھ لی۔ اس کے بعد نواب صاحب وفات پا گئے۔ اس مینیجر نے مجھے بتایا کہ غیر ملکی فائل تلاش کر رہے تھے تو میرے کان کھڑے ہو گئے، لیکن میں خاموش رہا۔ پھر نوابزادہ راشد کے زندہ واپس آنے کی اطلاع ملی تو مجھے خیال آیا کہ نوابزادہ راشد کو بھی اس فائل کا علم نہ ہوگا، کیونکہ میں بڑے نواب صاحب کی طبیعت سے واقف تھا۔ میں نے یوسف خان سے بات کی، لیکن اس نے براہ راست اس سودے میں شامل ہونے سے انکار کر دیا، تو میں نے اس سے فائل کا سودا کر لیا اور اسے 10 لاکھ روپے دے کر فائل اس سے لے لی۔ پھر اس مینیجر کے ذریعے ان غیر ملکیوں سے بات ہوئی تو میں نے انہیں 50 لاکھ روپے میں یہ فائل فروخت کر دی اور 50,000 روپے اس مینیجر کو کمیشن کے طور پر دے دیے۔ بس یہی بات ہے، ارباب خان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ یوسف خان کا پتہ بتاؤ، عمران نے پوچھا تو ارباب خان نے فوراً اس کے کاروباری دفتر اور رہائش گاہ کا پتہ بتا دیا تو عمران اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ جوانا، ان دونوں کا خاتمہ کر دو اور ان کی لاشیں برقی بھٹی میں ڈال دو، عمران نے کہا اور تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔
हमें मत मारो, हमें मत मारो। इन दोनों ने चीखना शुरू कर दिया, लेकिन इमरान खामोशी से ब्लैक रूम से बाहर आ गया। सफदर भी इसके साथ ही था। अब इस यूसुफ खान को पकड़ना होगा, सफदर ने कहा। अब इसकी क्या जरूरत है? मैं तो सिर्फ ये मालूम करना चाहता था कि फाइल कहाँ से मिली। इसका पता चल गया है। अब असल मसला तो इस फाइल की वापसी है, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। इसके लिए तो एक्रेमिया जाना पड़ेगा, सफदर ने कहा। ये तो चीफ का काम है, मैं तो चीफ को रिपोर्ट दे दूंगा। हो सकता है कि वो एक्रेमिया में अपने फॉरेन एजेंट्स के जरिए फाइल वापस मंगवा ले या यहाँ से कोई टीम भेजे, इमरान ने जवाब दिया और सफदर ने इस बात में सर हिला दिया। फिर मुझे इजाज़त, सफदर ने कहा। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे फ्लैट पर ड्रॉप कर दूंगा, इमरान ने कहा। लेकिन ये कार तो मैंने हवेली वापस करनी है, सफदर ने कहा। छोड़ो, जोसेफ वापस कराएगा, तुम मेरे साथ आओ, इमरान ने कहा। तो सफदर ने इस बात में सर हिला दिया। फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों कार में बैठे राना हाउस से निकलकर आगे बढ़ गए। इमरान ने सफदर को इसके फ्लैट पर ड्रॉप कर दिया और फिर कार इसने दानिश मंजिल जाने के लिए मोड़ी और थोड़ी देर बाद वो दानिश मंजिल पहुंच गया। कोई रिपोर्ट मिली है? आराम से। ऑपरेशन रूम में पहुंचते ही इमरान ने सलाम दुआ के बाद सवाल करते हुए कहा। जी हाँ, आपकी आमद से पहले तिरमिजी की कॉल आई है, इसने इन दोनों का सुराग लगा लिया है। ये दोनों आरान पहुंचने के 2 घंटों के अंदर एक चार्टर्ड तैयारे के जरिए एक्रेमिया रवाना हो गए हैं, ब्लैक जीरो ने जवाब दिया। तो इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए इस बात में सर हिला दिया। ये फाइल इन्हें मिल कैसे गई? ब्लैक जीरो ने पूछा। तो इमरान ने इसे अब तक होने वाली तमाम वाकयात की तफसील बता दी। ओह, इसीलिए फाइल का पता ना चल रहा था। लेकिन इस यूसुफ खान ने अमानत में खयानत की है, इसे इसकी इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए। वो तो ज़रूर मिलेगी। असल मसला तो इस फाइल की वापसी है और मैं सोच रहा हूँ कि इसके लिए कहाँ से काम शुरू किया जाए, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। मेरा ख्याल है कि इस नवाबजादा राशिद से इस बारे में काफ़ी कुछ मालूम हो सकता है। वो इनकी कैद में रहा है और फिर फास्टर तो इसका दोस्त भी रहा है, ब्लैक जीरो ने कहा। तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। ओह हाँ, वाकई तुमने सही लाइन दी है, वेरी गुड, मुझे तो इसका ख्याल ही ना रहा था, इमरान ने कहा। और हाथ बढ़ाकर इसने फ़ोन का रिसीवर उठाया और फिर तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। कसर राशिद, राब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। नवाबजादा राशिद साहब से बात कराओ, मैं अली इमरान बोल रहा हूँ, इमरान ने रोबदार लहजे में कहा। साहब तो दारुल हुकूमत गए हुए हैं। कहाँ होंगे वो? इनसे फौरी बात करनी है, वरना इनका बड़ा नुकसान हो जाएगा। दारुल हुकूमत में इनकी ज़ाती रिहाइशगाह है जनाब, गुलशन कॉलोनी, कोठी नंबर 12A ब्लॉक, वो वहीं मिल सकेंगे। दूसरी तरफ से कहा गया। वहाँ का फ़ोन नंबर? इमरान ने पूछा। जी मुझे नहीं मालूम, इनके मैनेजर साहब को मालूम होगा, वो भी मौजूद नहीं है, दूसरी तरफ से कहा गया। और इमरान ने रिसीवर रख दिया। चलो, ये तो आसानी हो गई कि लंबे सफ़र से बच गए हैं, मैं इससे मिल लूँ, फिर कोई फैसला करेंगे, इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा। इमरान साहब, मुझे भी साथ ले चलें, चलो इसी बहाने कुछ आउटिंग हो जाएगी, ब्लैक जीरो ने कहा। तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। ओके, तुम मेकअप करके उगबी साइड से आ जाओ, मैं वहीं पहुंच जाता हूं, इमरान ने कहा। तो ब्लैक जीरो ने इस बात में सर हिला दिया और इमरान उठकर तेज़ी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद जब कार लेकर उगबी साइड पर पहुंचा तो ब्लैक जीरो इस दौरान वहां पहुंच चुका था। इसने अपने चेहरे में मामूली सी तब्दीली कर ली थी। इसके बैठते ही इमरान ने कार आगे बढ़ा दी और थोड़ी देर बाद वो गुलशन कॉलोनी की कोठी नंबर 12 के गेट पर पहुंच गए। कोठी जदीद अंदाज से खासे वसी रकबे पर बनी हुई थी और अपनी साख के लिहाज से किसी महल से कम ना थी। मैं कॉल बेल बजाता हूँ, कार रुकते ही ब्लैक जीरो ने नीचे उतरने के लिए दरवाज़ा खोलते हुए कहा। नहीं, तुम बैठो, इमरान ने कहा और ख़ुद दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरा और इसने कॉल बेल का बटन प्रेस कर दिया। चंद लम्हों बाद साइड फाटक खुला और एक गनमैन जिसके जिस्म पर बाकायदा यूनिफॉर्म थी बाहर आ गया। नवाबजादा साहब से मिलना है, हमें नवाब सुलेमान खान ने भेजा है, इमरान ने कदरे सख्त लहजे में कहा। मैं फाटक खुलता हूँ जनाब, आप अंदर तशरीफ़ ले आएँ, गनमैन ने तेज़ी से मुड़ते हुए कहा। और इमरान वापस मुड़कर दोबारा ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। चंद लम्हों बाद फाटक खुला और इमरान कार अंदर ले गया। वसीओ अरीज लॉन क्रॉस करके इसने कार पोर्च में जाकर रोक दी। पोर्च के सामने बरामदे में मौजूद एक गनमैन तेज़ी से बरामदे की सीढ़ियाँ उतरकर कार की तरफ बढ़ने लगा, जबकि इमरान और ब्लैक जीरो दोनों कार से नीचे उतर आए। आइए जनाब, इधर ड्राइंग रूम में, आने वाले ने कहा और मुड़ गया। इमरान और ब्लैक जीरो दोनों इसके पीछे चलते हुए एक बरामदे के कोने में मौजूद दरवाजे की तरफ बढ़ गए।
نوابزادہ صاحب سے کہو کہ نواب سلیمان خان کے آدمی ملنے کے لیے آئے ہیں۔ عمران نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے صاحب، آپ تشریف رکھیں، میں انہیں اطلاع دیتا ہوں۔ گن مین نے مدبنہ لہجے میں کہا اور واپس مڑ گیا۔ عمران اور بلیک زیرو صوفوں پر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک خوبرو نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کے جسم پر سوٹ تھا اور چہرے مہرے سے بھی وہ نوابزادہ ہی لگتا تھا۔ عمران اور بلیک زیرو دونوں ہی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ میرا نام راشد خان ہے، نوابزادہ راشد نے مسکراتے ہوئے کہا اور مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ لیکن ہم تو نوابزادہ راشد خان سے ملنے آئے ہیں، ویسے میرا نام علی عمران ہے اور ان کا نام طاہر ہے، عمران نے مسافہ کرتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ نوابزادہ راشد خان میں ہی ہوں، نوابزادہ راشد خان نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر طاہر سے مسافہ کر کے اس نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی ان کے سامنے موجود ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ نوابزادہ صاحب، نواب سلیمان خان کی صاحبزادی نوابزادی راحیلہ سے میری ملاقات ہو چکی ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ کی موت کا اعلان کیا گیا تھا اور اس کے بعد نواب سلیمان خان کو فون موصول ہوا جس میں یہ کہا گیا کہ آپ زندہ ہیں اور آپ کنگز نامی کسی بین الاقوامی تنظیم کے قبضے میں ہیں۔ نوابزادی راحیلہ نے مجھے وہ ساری تفصیل بتا دی جو آپ نے ان سے کہی تھی۔ میرا مطلب ہے فاسٹر کے ساتھ آپ کی دوستی، فاسٹر کا نشے کی حالت میں ڈاکٹر عظیم حسین اور ان کی ریسرچ کے بارے میں آپ کو بتانا اور اپنے آپ کو کنگز کا آدمی ظاہر کرنا۔ ہمارا تعلق حکومت کی ایک خفیہ ایجنسی سے ہے، اس لیے میں آپ کو اپنا اصل تعارف نہیں کرا سکتا۔ نوابزادی راحیلہ سے ہونے والی گفتگو کا حوالہ میں نے اس لیے آپ کو دیا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ ہمیں پس منظر کا علم ہے۔ اس کے بعد آپ کی واپسی اور آپ کے ساتھ اس فاسٹر اور اس کے ساتھی گیری کی آمد اور پھر ان کا ہوٹل میں ٹھہرنا، اس کے بعد آپ کو فاسٹر کی طرف سے فون کال کہ ان کا کام ہو گیا ہے اور وہ واپس جا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ ہمیں معلوم ہے کہ کنگز نامی یہ تنظیم دراصل ڈاکٹر عظیم حسین کی ریسرچ فائل آپ سے طلب کر رہی تھی، کیونکہ یہ فائل ڈاکٹر عظیم حسین نے، جو آپ کے قریبی عزیز بھی تھے، آپ کے والد کو حفاظت کے نقطہ نظر سے دی تھی، لیکن پھر ڈاکٹر عظیم حسین وفات پا گئے اور آپ کے والد بھی، اور فائل کہیں سے بھی دستیاب نہ ہو سکی۔ فاسٹر کے اس فون کا مطلب یہی تھا کہ انہیں فائل مل گئی ہے۔ ہمیں آپ کے ہونے والی فون کال کی اطلاع دیر سے ملی اور اس دوران فاسٹر اور گیری دونوں ہوٹل 5 اسٹار چھوڑ کر ایک چارٹر طیارے کے ذریعے آران پہنچ چکے تھے اور پھر آران سے وہ ایکریمیا چلے گئے ہیں۔ اگر ہمیں اس فون کال کے بارے میں تفصیل کا علم نہ ہوتا تو ہم یہی سمجھتے کہ فائل آپ نے ان کے حوالے کی ہے اور اس صورت میں آپ بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہو جاتے، لیکن آپ کی خوش قسمتی ہے کہ اس فون کال سے یہ ظاہر ہو گیا کہ آپ کو بھی اس فائل کا علم نہ تھا۔ چنانچہ ہماری ایجنسی نے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ فائل کہاں سے حاصل کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں تحقیقات کے بعد پتہ چلا کہ آپ کے والد نے یہ فائل حفاظت کے نقطہ نظر سے یوسف خان کے حوالے کی تھی۔ یوسف خان نے یہ فائل ارباب خان کو فروخت کر دی۔ ارباب خان نے آپ کے مینیجر سلام سے مل کر فاسٹر اور گیری سے فائل کا سودا کیا اور اس طرح فائل خاموشی سے ان کے ہاتھ لگ گئی۔ آپ کے مینیجر سلام اور ارباب خان تو اب حکومت کی تحویل میں ہیں اور ان کا ملک سے غداری کے الزام میں کورٹ مارشل ہوگا، لیکن اب مسئلہ ہے اس فائل کی واپسی کا۔ اب آپ اس معاملے میں حکومت سے تعاون کریں اور فاسٹر اور گیری کے بارے میں ہمیں تمام تفصیلات بتائیں اور جہاں آپ کو پکڑا گیا اور جہاں قید رکھا گیا اس بارے میں ہمیں بتائیں۔ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، آپ کی مہربانی ہے کہ آپ میرے ساتھ اس طرح کا مہذبانہ سلوک کر رہے ہیں، ورنہ مجھے معلوم ہے کہ ایسی صورتحال میں آپ اگر چاہتے تو مجھے گرفتار کر کے یا اپنے ہیڈ کوارٹر میں بلوا کر مجھ سے پوچھ گچھ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے شاید یوسف خان سے پوچھ گچھ نہیں کی۔ نوابزادہ راشد نے کہا، ہاں، ابھی ان سے بات نہیں ہوئی، دراصل ہمارا اصل مقصد فائل کی فوری واپسی ہے، عمران نے جواب دیا۔ ابھی آپ کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے یوسف خان نے مجھے فون کیا ہے اور انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ میرے والد نے انہیں فائل امانت کے طور پر دی تھی جو وہ واپس کرنا چاہتے ہیں۔ میں بے حد حیران ہوا کہ وہ کس فائل کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ فاسٹر کے فون سے میں بھی سمجھ گیا تھا کہ انہیں اچانک کہیں سے فائل مل گئی ہے۔ ویسے ہاشا وکلا، مجھے آپ کے بتانے سے پہلے یہ علم نہ تھا کہ فائل انہیں کہاں سے اور کیسے ملی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ فائل کس قسم کی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک پیکٹ کی صورت میں ہے، اور چونکہ یہ امانت ہے اس لیے انہوں نے اسے کھول کر نہیں دیکھا، اور ان کے مطابق میرے والد مرحوم نے انہیں خاص طور پر یہ ہدایت کی تھی کہ اس فائل کے بارے میں کسی کو علم نہ ہو، اس لیے انہوں نے مجھ سے بھی یہ درخواست کی کہ میں بھی کسی کو نہ بتاؤں کہ فائل میرے والد یوسف خان کے پاس رکھی تھی۔
میں نے انہیں کہہ دیا ہے کہ وہ فائل مجھے بھجوا دیں تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ خود آ رہے ہیں۔ اب یہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کون سی فائل ہے، جبکہ آپ کے کہنے کے مطابق یوسف خان نے فائل ارباب خان کو فروخت کر دی ہے اور ارباب خان نے وہ فائل فاسٹر کو فروخت کر دی ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو یوسف خان اب یہ فائل مجھے کیوں دیتا، جبکہ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ فائل ان کے پاس ہے۔ نوابزادہ راشد نے کہا تو عمران چونک پڑا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی اچانک دور سے کال بیل کی آواز سنائی دی۔ میرا خیال ہے یوسف خان آئے ہیں، میں دیکھتا ہوں، نوابزادہ راشد نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن آپ نے ہمارا تعارف صرف دوست کی حیثیت سے کرانا ہے، عمران نے بھی اٹھتے ہوئے کہا۔ تو نوابزادہ صاحب نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ تینوں ڈرائنگ روم سے نکل کر باہر برآمدے میں آ گئے۔ اس وقت پھاٹک سے ایک سفید رنگ کی بڑی سی کار اندر داخل ہو کر پورچ کی طرف آ رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک بھاری جسم کا ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کار میں اکیلا تھا۔ کار پورچ میں روک کر وہ تیزی سے نیچے اترا اور اس کے ساتھ ہی اس نے سائیڈ سیٹ سے ایک پیکٹ اٹھایا اور پھر برآمدے کی طرف بڑھنے لگا۔ نوابزادہ راشد نے برآمدے کی سیڑھیاں اتر کر آنے والے کا، جو یقیناً یوسف خان تھا، استقبال کیا۔ یہ میرے دوست ہیں علی عمران صاحب اور طاہر صاحب، اور یہ میرے انکل ہیں یوسف خان صاحب، ان کا کھلونوں کا بزنس ہے، نوابزادہ راشد نے باہمی تعارف کراتے ہوئے کہا، اور پھر رسمی فقرات کی ادائیگی کے بعد وہ سب ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ یوسف خان نے پیکٹ اپنے گھٹنوں پر رکھ لیا۔ آپ نے ارباب خان کو جو فائل فروخت کی ہے یوسف خان صاحب، وہ کون سی فائل تھی؟ اور یہ فائل جو آپ لے آئے ہیں یہ کون سی ہے؟ عمران نے اچانک سرد لہجے میں یوسف خان سے مخاطب ہو کر کہا، تو یوسف خان بے اختیار اچھل پڑا اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فائل فروخت؟ کیا مطلب؟ آپ کون ہیں؟ ہمارا تعلق حکومت کی ایک خفیہ ایجنسی سے ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ نوابزادہ راشد کے والد مرحوم نے ایک انتہائی اہم فائل آپ کے حوالے کی تھی تاکہ آپ اسے حفاظت سے رکھ سکیں۔ پھر وہ وفات پا گئے، آپ نے وہ فائل ارباب خان کو فروخت کر دی، اور ارباب خان نے وہ فائل نوابزادہ راشد خان کے مینیجر سلام کے ذریعے ایک غیر ملکی تنظیم کو فروخت کر دی۔ ارباب خان اور مینیجر سلام دونوں اس وقت حکومت کی تحویل میں ہیں، اور چونکہ انہوں نے ملک کی انتہائی قیمتی فائل غیر ملکیوں کو فروخت کی ہے، اس لیے یقیناً انہیں موت کی سزا دی جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ اب تک ان کی موت کی سزا پر عمل درآمد ہو بھی چکا ہو۔ آپ بھی اس جرم میں شریک ہیں، لیکن آپ سے پہلے ہم نوابزادہ راشد خان سے اس لیے ملنے آئے تھے تاکہ ان سے معلوم ہو سکے کہ کیا یہ بھی اس جرم میں شریک ہیں یا نہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ آپ کوئی فائل لے کر آ رہے ہیں جو بقول آپ کے نواب معصوم علی خان نے آپ کو دی تھی۔ آپ کو بھی موت کی سزا دی جا سکتی ہے، لیکن آپ اگر سچ بتا دیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو سزا سے بچا لیں، ورنہ یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے پاس قانونی طور پر اتنے اختیارات ہیں کہ آپ جیسے قومی مجرم کو ہم خود موت کی سزا دے دیں۔ عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے مشین پستل نکال کر ہاتھ میں لے لیا۔ اس کے چہرے پر اس قدر سنجیدگی تھی کہ یوسف خان کے ساتھ ساتھ نوابزادہ راشد کے چہرے پر بھی شدید خوف کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ میں نے کوئی جرم نہیں کیا، میں تو فائل خود دینے کے لیے آیا ہوں، یہ نوابزادہ راشد کی امانت ہے، یوسف خان نے ہکلاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے گھٹنوں پر موجود پیکٹ اٹھا کر جلدی سے نوابزادہ راشد کے گھٹنوں پر رکھ دیا۔ طاہر، یہ پیکٹ اٹھاؤ اور اسے کھول کر دیکھو اس میں کیا ہے، عمران نے بلیک زیرو سے کہا، تو بلیک زیرو نے اٹھ کر وہ پیکٹ اٹھایا اور پھر اسے کھولنا شروع کر دیا، جبکہ نوابزادہ راشد اور یوسف خان دونوں خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ عمران صاحب، آپ نے صرف اپنے متعلق زبانی بتایا ہے کہ اپنے کسی سرکاری ایجنسی سے متعلق ہونے کا ثبوت دیا ہے، اچانک نوابزادہ راشد نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ابھی سیکرٹری وزارت خارجہ سر سلطان سے میں آپ کی بات کراؤں گا، آپ بے فکر رہیں، عمران نے کہا، تو نوابزادہ راشد نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ اب اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ بلیک زیرو نے پیکٹ کھولا تو اس میں واقعی سرخ رنگ کی ایک کور والی ایک فائل موجود تھی۔ مجھے دکھاؤ، عمران نے کہا، اور مشین پستل جیب میں رکھ کر اس نے بلیک زیرو کے ہاتھ سے فائل لے لی اور پھر اسے کھول کر دیکھنے لگا۔ کافی دیر تک وہ اس کی ورگردانی کرتا رہا، پھر اس نے ایک طویل سانس لیا اور اس کے چہرے پر یکلخت انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ طاہر، سر سلطان کو فون کرو اور میری بات کراؤ، عمران نے فائل دیکھتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو نے اٹھ کر ایک طرف تپائی پر رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے کی شروع کر دیے۔ سر سلطان سے بات کرائیں، میں طاہر بول رہا ہوں۔ طاہر نے شاید دوسری طرف سے سر سلطان کے پی اے کی آواز سن کر کہا، وہ مجھے جانتے ہیں، آپ نہیں جانتے، میں علی عمران صاحب کا ساتھی ہوں۔ بلیک زیرو نے جواب دیا، شاید پی اے نے اس سے شناخت طلب کی تھی۔
سر، میں طاہر بول رہا ہوں۔ میں اس وقت عمران صاحب کے ساتھ نواب معصوم علی خان مرحوم کے لڑکے نواب زادہ راشد خان کی کوٹھی پر موجود ہوں۔ عمران صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، طاہر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا اور ریسیور عمران کی طرف بڑھا دیا۔ عمران نے فائل بند کی اور ریسیور پکڑ لیا۔ سر سلطان، نواب زادہ راشد خان کی کوٹھی نمبر 12A بلاک گلشن کالونی سے ڈاکٹر عظیم حسین مرحوم کی ریسرچ فائل مجھے مل گئی ہے۔ آپ یا تو خود یہاں تشریف لا کر یہ فائل لے جائیں یا پھر نواب زادہ راشد خان کی تسلی کرا دیں، کیونکہ انہیں شک ہے کہ شاید ہمارا تعلق کسی سرکاری ایجنسی سے نہیں ہے۔ میرے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم نواب زادہ راشد کو فون دو، وہ مجھے اچھی طرح جانتا ہے، اس کے والد میرے دوست تھے، سر سلطان نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور عمران نے ریسیور نواب زادہ راشد کی طرف بڑھا دیا۔ ہیلو، راشد خان بول رہا ہوں، نواب زادہ راشد نے ریسیور کان سے لگاتے ہوئے کہا، اور پھر دوسری طرف سے سر سلطان کی بات سننے لگا۔